ہم لوگوں کی فیملی میں جادو کے ساتھ جو جنات آئے تھے اس کی مجھ سے خواب میں ملاقات ہوئی اور مجھے تہجد نماز پڑھنے سے سختی سے منع کیا۔ نیند میں ہی مجھ پر دم کیا۔ وہ جنات بہت بڑا یا بوڑھا انسان کی صورت میں آیا تھا۔ اللہ کی قسم میں یہ سچ کہہ رہا ہوں۔ فرام آسام انڈیا۔ یہ ایک بھائی نے کمنٹ کیا۔ پہلے تو میں نے انہیں رپلائی کیا، انہیں سمجھایا، لیکن پھر سوچا یہ تو بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کیونکہ سورہ بقرہ ایک ہے ہی بہت زبردست عمل، تو اس کے ساتھ اور بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ شروع میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے گھر میں جادو اور جنات کا اثر ہے۔ جب انہوں نے سورہ بقرہ پڑھنا اور تہجد پڑھنا شروع کی تو خواب میں ایک بوڑھا شخص نظر آیا جو دراصل جنات میں سے تھا، تو اس نے منع کیا کہ تہجد مت پڑھو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی وہ جنات اس قرآن کے نور کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ لیکن یہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنے گھروں میں آباد رکھے، آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ یہ کمنٹ جس بھائی نے کیا ہے یا جس بہن نے کیا ہے، یہ شاید انڈیا آسام سے ہے، تو ان کے لکھنے میں کبھی لگتا ہے کہ یہ ایک بہن ہے اور کبھی لگتا ہے یہ بھائی ہے۔ بہرحال جو بھی ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور کرے۔ یہ بہت پریشان ہوتے ہیں اور اکثر کمنٹ کرتے ہیں، تو اللہ کرے یہ ویڈیو آپ سب کے ایمان کو مزید مضبوط کرے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب جنات آپ کے قرآن پڑھنے سے تڑپنے لگتے ہیں تو دراصل وہ ہار ماننے کے قریب ہوتے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آخر میں جب اس طرح کے حالات پیش آئیں تو کس طرح کی پڑھائی کرنی چاہیے یہ میں آپ کو بتاؤں گی، جو ایسے حالات میں بہت فائدہ مند ہے، جو بہت آزمودہ بھی ہے۔ ایک بھائی نے بتایا کہ دیکھیں وہ جنات اس قرآن کے نور کو برداشت نہیں کر پاتے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو وہ نور جنات کے لیے آگ بن جاتا ہے، اسی لیے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ ہار مان لیں۔ اگر آپ نے ہار مان لی اور وہیں پر عمل چھوڑ دیا تو ان کا کام ہو جائے گا اور وہ آپ پر اور زیادہ تکلیف آپ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ نے چھوڑنا نہیں، آپ نے رکنا نہیں ہے، کیونکہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور ایک دن یہی کلام انہیں مکمل طور پر جلا کر ختم کر دے گا جب آپ اس پر مکمل رہیں گے۔ اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تہجد پڑھتے ہیں اور ان کو تہجد میں پڑھنے کے لیے منع کرتے ہیں اور خود ان پر آ کر کوئی پڑھائی کرتے ہیں، تو آپ کو ان کو ہرانا ہے اور خود کو مضبوط کرنا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، اگر کبھی سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے خوف محسوس ہو یا تہجد پڑھتے ہوئے آپ کو رات کو ڈر لگے تو سمجھ لیں کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ جنات کو درد ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے ایمان کا نور انہیں جلا رہا ہے۔ ہمت نہ ہاریں، تہجد پڑھیں، استغفار کریں اور سورہ بقرہ جاری رکھیں، اور مزید جو دعائیں ہیں جادو اور سحر وغیرہ کو ختم کرنے کی، قرآن پاک سے لی ہوئی آیات، وہ بھی آپ پڑھیں۔ میں جو آپ کو بتاتی ہوں وہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے سچے تجربے ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ میریکل ہوتے ہیں اور کوئی آزمائش میں ہوتا ہے اور وہ کمنٹ کرتے ہیں، تو وہ کمنٹ صرف ان کے نہیں ہوتے، وہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بھی ایسے بھائی کے سچے تجربے پر مبنی ہے جنہوں نے خود بتایا کہ ان کے گھر میں جادو کے ذریعے جنات بھیجے گئے۔ یہ واقعہ سن کر آپ کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں خواب میں آ کر ڈرایا اور ان پر دم کیا تاکہ وہ تہجد اور قرآن سے رک جائیں۔ تو کیا آپ چاہیں گے کہ ان کا دم آپ پر اثر کرے؟ نہیں نا، بلکہ آپ چاہیں گے کہ آپ قرآن پاک کی طاقت سے ان کو ہرا دیں۔ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں قرآن پاک سے، کوئی آیات پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں یا استغفار یا درود سے آپ اپنا علاج کر رہے ہیں، تو وہ نور ان کو جنات کے لیے آگ بن جاتا ہے۔ اسی لیے وہ بھائی تو قسم کھا کر کہہ رہے تھے کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے ان کی بات پر یقین کیا کیونکہ یہ سب ممکن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جنات کا ہونا برحق ہے، کیونکہ جنات کا ہونا واقعی سچ ہے۔ شریر جنات اور شیاطین ہمیشہ انسان کو اللہ کے قریب جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے سننے والوں، اگر کبھی آپ خواب میں ڈراؤنی شکلیں یا ایسی رکاوٹیں دیکھیں تو خوف زدہ نہ ہوں، بلکہ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو ایک نشانی دکھائی ہے۔ وہ اگر آپ پر حاوی ہوتے تو آپ کو آ کر کہتے نا کہ آپ نہ پڑھو، بلکہ وہ اپنا کام کرتے رہتے، بلکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے آپ کے پڑھنے سے، اسی لیے منع کرتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں، میرے گھر میں بھی لکھ کر بھیج دیتے تھے
کسی تعویذ کی صورت میں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، جو آپ ٹاسک ڈھونڈ رہے ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق اور تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ پاک ہر شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔ جب بھی آپ کوئی روحانی عمل کرتے ہیں تو خواب اس سے جڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خواب میں وہ نشانیاں دکھانے لگتا ہے کہ آپ پر اثر ہو رہا ہے، آپ کا اثر ختم ہو رہا ہے، اسی طرح کے خواب آتے ہیں۔ دیکھیں، یہ یقیناً حقیقت ہے کہ بعض لوگ حسد، بغض یا دنیاوی مفاد کے لیے جادو کے ذریعے جنات کو لوگوں کے خلاف بھیجتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس بارے میں واضح تنبیہ، لعنت اور سخت عذاب کا ذکر آیا ہے۔ تو آئیے اب اسے ایمان، علم اور قرآن کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت ہے کہ جادو کے ذریعے جنات بھیجے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جادو یعنی سحر کی موجودگی اور اثر کو بیان فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں۔ اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ یعنی اور وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں پڑھتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، بس تم کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور نفع بخش نہ تھی، اور وہ خوب جانتے تھے جو اس جادو کا خریدار بنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے۔ دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ شیطانوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو پڑھتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا۔ جادو کرنا کفر ہے اور نبی کبھی کفر نہیں کرتے۔ اصل کافر شیطان تھے جو جادو سکھاتے تھے۔ بابل میں ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ وہ دونوں ہر آنے والے سے پہلے کہتے تھے، ہم آزمائش ہیں، ہم سے جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ضد سے جادو سیکھتے تھے، اور وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے، یعنی محبت ختم کرنے والا جادو، رشتے توڑنے والا جادو تھا، لیکن وہ جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آیت جادو سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بڑا سکون ہے۔ لوگ ایسی چیز سیکھتے تھے جو نقصان ہی نقصان تھی ان کے لیے، روحانی نقصان، دنیا کا نقصان، آخرت کا نقصان، اور جس نے یہ راستہ اختیار کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ بہت سخت وعید ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا کافر ہیں، اور جادو سے ڈرنے والا محفوظ ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ میری پیاری بہنوں، میرے بھائیوں، آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جادو، ٹوٹکا، حسد، نظر بد، یہ سب تب تک اثر کرتے ہیں جب تک انسان خود کو کمزور سمجھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات کر کے بنایا ہے، یعنی جنات سے زیادہ انسان کے پاس طاقت ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ کے کلام سے جڑ جاتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، تہجد میں دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، تو یاد رکھیں اندھیروں کی ہر طاقت خود بخود جلنے لگتی ہے۔ کوئی جن، کوئی شیطانی اثر، کوئی جادو اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمت نہ ہاریں، ڈرنا نہیں ہے، اللہ کے قریب آنا ہے۔ اس کلام کو تھامے رکھیں اور دیکھیں کہ کیسے وہی جنات جو آپ کو روکنے آتے تھے ایک دن چیخ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے آج کی باتیں دل سے سنی تو بس کمنٹ میں آمین لکھ دیں، اور جو لوگ ایسے حالات سے گزر رہے ہیں میں ان سب کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ ہر پریشانی، ہر جادو، ہر شیطانی اثر کو ختم فرما، ہمارے گھروں میں نور بھر دے، سلامتی اتار دے، اور ہماری حفاظت فرشتوں کے سپرد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب میں اپنے وعدے کے مطابق آپ کو وہ عمل بتاتی ہوں۔ اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز کے بعد سب سے پہلے روحانی حصار کریں اپنا، اس کے بعد یہ قرآنی وظیفہ کریں جو جادو اور جنات سے آپ کو اللہ پاک کی حفاظت میں رکھے گا۔
سورہ یونس کی چھوٹی سی آیت یعنی ایک آیت کا حصہ ہے، ان اللہ سیبطلہ، یعنی بے شک اللہ اسے باطل کر دے گا۔ اس آیت کو آپ 313 بار پڑھیں تو جو لوگ جادو یا ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے منصوبے کو ناکام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یعنی اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے 70 سے۔ جادو کرنے والے آخرکار خود اپنے شر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ آیت بھی 100 بار پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، مطلب تو وہ بولے کہ ہم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب تو ان ظالموں کے ہاتھ سے ہم کو نہ آزمانا اور ہم کو اپنی رحمت کے طفیل اس قوم کفار سے نجات عطا فرما۔ یہ ایک ایسے حالات میں مکمل دعا ہے اور خود کو اللہ کے حوالے کیا ہے، اسی پر بھروسہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ یہ آیت بھی ایک تسبیح پڑھیں، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھتے تو فجر کے بعد یا مغرب کے بعد بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ اثر ہے تو صبح شام کریں اور پھر اپنے اوپر، گھر پر، بچوں پر اور پانی پر دم کریں، وہ پانی خود بھی پئیں اور گھر کے کونوں میں بھی چھڑک دیں، اور ساتھ ہی سورہ بقرہ بھی پڑھتے رہیں۔ تو جادو کی کیا طاقت ہے کہ آپ کو ہرا سکے؟ آپ جادوگر کو اور جادو کو ہرا دیں، جنات اور شیاطین کو ناکام کر دیں، اور دعا کریں کہ اے اللہ جو میرے خلاف جادو، نظر بد یا جنات کے ذریعے شر چاہتا ہے تو اسے خود باطل فرما دے، مجھے، میرے گھر والوں کو اپنی پناہ میں رکھ اور ہر ظلم و جادوگر کو اس کے شر میں گرفتار فرما۔ ویڈیو کو لائک کر کے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو جب آئے وہ بھی آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔